تو میں نے کہا روح کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے روح کی غذا تو قرآن ہے، روح اوپر سے آئی، قرآن بھی اوپر سے آیا، اس کو قرآن سنا، قرآن کے نغمے بھی تو سنا کبھی، یہ جھوٹے گانے جو تو سناتا ہے، کبھی اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تو دکھا، ہاں، تاکہ اس کو تھوڑا سکون ملے۔ تیرا تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، تیری تو روح بھوکی ہے۔ تو میں نے کہا مولانا موسیقی روح کی غذا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ کیوں بھائی؟ نہیں نہیں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ کہہ دو ایک بات، میرا بھی دل خوش ہو جائے، کہہ دو سارے۔ پھر مولانا نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، کہا نہیں یہ موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ مولوی صاحب سے پھر میں نے آیت پہلی بار سنی، کہا نہیں اللہ سے دوستی، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے، اس کو یہ کھلاؤ۔ تو میں ایسے اپنا دل پکڑ کے تو اس سے بس بے چین ہو گیا، میں نے کہا ہائے میری عمر تباہ ہو گئی، ہائے یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کچھ نہیں ہوا، تو ابھی توبہ کر لے، تیری زندگی بھر کے گناہ جو ہیں اللہ ان کو نیکیوں میں بدل کے تجھے لوٹا دے گا، تو ابھی توبہ کر لے۔ میں نے کہا مولانا میں نے توبہ کر لی، میں نے توبہ کر لی۔ اب اس توبہ کو پورے کرتے کرتے مجھے 5 سال لگے، لیکن سے روزے نہیں چھوڑے۔ سٹیج پہ گاتا تھا، 15,000 آدمی سٹیج پر مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا، وہاں سے سیدھا نیچے اترتا تھا، سیدھا مسجد، وہاں جا کر ساتھی انتظار کر رہے ہوتے تھے، شلوار قمیض ان کے پاس ہوتا تھا، جاتا تھا، نہاتا تھا، وضو کرتا تھا، استغفار کے 2 نفل پڑھتا تھا، شلوار قمیض پہنا، جدھر جماعت کا رخ ادھر نکل گیا۔ تو وہ میں نے 3 دن نہیں چھوڑے تھے، پھر میں نے گشتیں نہیں چھوڑی، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، لوگ میرا مذاق اڑاتے، آپ تو کیا کرتے ہیں، خود یہ کر رہے ہیں اور اوپر سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں جی وہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، آپ دعا کرو اللہ وہ چھڑوا دے، یہ شروع کروا دے۔ ہاں جی۔ پھر ایک دن ایک ساتھی سے میں نے کہا یہ تو مجھے اب بہت شرمندگی ہوتی ہے، میرے سے نہیں جایا جاتا تبلیغ پر، مجھے لوگ تانے دیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں 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 ایسا نہ کرنا۔ کہنے لگے دیکھو یہ پانی کا گندا گلاس ہے نا، اس میں صاف پانی ڈالتے رہو ڈالتے رہو ڈالتے رہو، یہ سارا گندا پانی باہر آ جائے گا۔ میں نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے تمہاری۔ پھر کہنے لگے اتنا صاف آ جائے گا، ابھی اس گندے پانی کو کوئی پی نہیں سکتا، پھر وہ صاف پانی لوگ پی جائیں گے، تو یہ صاف پانی ڈالتا رہے، بیچ میں ڈالتا رہے ڈالتا رہے۔ میرے دوستو ان تمام چیزوں کے باوجود میں اس تبلیغ میں جڑا رہا۔ اس دعوت کے کام نے پھر مجھے ایسے ایسے اللہ والوں سے ملوایا، مولانا سے پھر اللہ نے ایک روحانی تعلق بنا دیا، آج دن تک اللہ کے فضل سے وہ تعلق اللہ نے اپنے فضل سے رکھا ہے۔ اور پھر اللہ نے ایسے اچھے اچھے دوست ملوا دیے۔ میں اپنے ساتھ ابھی اپنے ایک دوست کو لے کر آیا ہوں، سہیل نام ہے اس کا، ہم دونوں ساتھ آئے ہیں۔ ہم دونوں نے پھر کام شروع کیا، نہ کپڑے کا کام انہوں نے پہلے کبھی کیا نہ میں نے کیا، شلوار قمیض کبھی نہیں بنوائے ہم دونوں نے، لیکن ہم دونوں تبلیغ میں ایک ساتھ لگ گئے، ایک ساتھ لگے۔ اس نے بھی اپنی اس زندگی کو چھوڑا، میں نے بھی اپنی اس زندگی کو چھوڑا، اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دنیا جہان کے اندر ہماری بنائی ہوئی چیزیں جاتی ہیں اور ہم دونوں ساری دنیا میں پھرتے ہیں، پیچھے اللہ ہمارے کام خود چلاتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایسا ہاتھ پکڑا میرے دوستوں، ہاں تو یہ ایک دفعہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا اللہ کے لیے جس چیز کو چھوڑو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے۔ ہاں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں پہلے بچہ ہو جائے پھر شادی کریں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے بچہ ہو جائے پھر شادی کریں گے۔ نہیں نہیں، پہلے شادی کرنی پڑے گی پھر بچہ ہوگا، پہلے تبلیغ میں نکلنا ہوگا پھر زندگی بدلے گی۔ جی پہلے میری یہ چیز ٹھیک ہو جائے، پہلے وہ ہو جائے ٹھیک، پھر یوں ہو جائے نا، جب یہ ہو جائے گا نا جنید بھائی پھر میں جاؤں گا سروزے پر۔ بھائی یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ ہوگا کبھی؟ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ پہلے یہ ہوگا تو وہ تو پھر فوراً ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ایک نظم سناتا ہوں پھر انشاءاللہ مولانا کا بیان سنتے ہیں۔
پہلی مرتبہ جب مولانا کو سنا تو میں پہلی دفعہ اس دعوت کے کام سے متعارف ہو رہا تھا، مجھے پہلی دفعہ ملایا جا رہا تھا، اور ایک دوست مجھے اپنے ساتھ اجتماع پہ لے گیا کراچی۔ تو مولانا کا بیان سن کے میں نے اپنے اس دوست سے کہا کہ میں نے ان سے ملنا ہے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ یار ہمارے یہاں حضرات سے ذرا ملنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی کرو، میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ اجتماع کا تیسرا دن ہے، اور 3 دن میں نے مسلسل بیانات بھی سنے اور بزرگوں سے میری ملاقات بھی کرائی میرے اس دوست نے۔ ہر ایک کی بات کافی پر اثر اور ہر ایک کی بات کا ایک تاثر، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں، کچھ کیا سبھی فیصلے اوپر آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ اللہ کو میری تربیت کے لیے ایک ایسے آدمی سے میرا جوڑ کرنا ضروری تھا کہ جس کی ہر بات کو سن کے میرا دل کہے کہ ہاں جو یہ بات کر رہا ہے وہ میں کر گزروں، یا وہ بات ایسی ہے کہ میں کر سکتا ہوں، یا اس کا میرا غم ایک ہے، یا یہ میری تکلیف کو اوروں سے بہتر سمجھتے ہیں، یا ان کو میری بات اوروں سے بہتر سمجھ آتی ہے۔ مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی۔ تو وہ میرا دوست مجھے لے گیا مولانا کی طرف۔ اب مولانا اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے آپ بیان ختم ہوا تھا، بیان کے بعد آ کر تو مجھے اندر بلایا، وہ بھی ایسے کہ میرا دوست گیا حجرے میں، کہا مولانا ایک میرا دوست ہے، اس کا نام جنید جمشید ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو مولانا نے کہا جنید جمشید؟ ایسے کہا جیسے مولانا کو یوں لگا ہو کہ یہ نام وہ انہوں نے سنا ہے کہیں۔ تو کہا اس کو اندر لاؤ فوراً۔ تو میں جب اندر گیا تو مجھے مولانا سے سامنے بٹھا لیا، اور سامنے بٹھا کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو میں تھوڑا سا ذرا پریشان بھی ہوا۔ میں نے پھر خود ہی پوچھ لیا آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ تیرے بڑے بڑے بورڈ میرے شہر میں لگے ہیں، فیصل آباد میں ان کو دیکھا کرتا تھا۔ آج بھی ایئرپورٹ آ رہا تھا تو کسی بورڈ پر میری نظر پڑی اسی طرح، تو میرے دل میں آیا یا اللہ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس لڑکے سے میری ملاقات ہو جائے، اور تو میرے سامنے بیٹھا ہے۔ تو میں نے مولانا سے عرض کی، میں نے کہا مولانا ایک پاکستانی نوجوان یا میری عمر کا کوئی بھی ایک آدمی، میری عمر اس وقت 30 یا 31 سال میری عمر تھی، شہرت اتنی کہ میرے تصور سے بھی باہر کی بات، مال بھی اتنا، نام بھی اتنا۔ میں نے کہا جس شہرت، نام، دولت کا میری عمر کا ایک نوجوان، ایک پاکستانی نوجوان سوچ بھی نہیں سکتا، مولانا وہ سب میرے پاس ہے، لیکن میں اندر سے بالکل خالی ہوں، ایک پریشان سا انسان ہوں۔ اور یہ بات میں نے مولانا سے ایسے بولی کہ یہ بات، اس بات کا میں نے ذکر کبھی کسی کے سامنے پہلے نہیں کیا، کسی کے سامنے نہیں کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شو بزنس کے جو ایکٹر گانے والے ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی ایک جھوٹ ہوتی ہے۔ جب آپ ایکٹر کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، یہ جھوٹ ہے جو بھی کر رہا ہے۔ اور آگے سنو، وہ یہ جانتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ایک جھوٹ ہے۔ آدمی جس چیز کی محنت، جس کام کو دنیا میں کرتا ہے، وہ کام تھوڑی دیر میں اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، وہ کام تھوڑی دیر میں اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ اور ایک کام کو اگر 10 سال کرے، 15 سال کرے، 20 سال کرے، تو
پھر وہ انسان وہی بن جاتا ہے، ایک جھوٹ بن جاتا ہے۔ تو ہم کیا تھے اس وقت؟ ایک جھوٹ تھے، ہم ایک جھوٹ، ایک دھوکہ، ہم ایک دھوکہ تھے، ہم دنیا والوں کو دھوکہ دیتے تھے، دیکھو میں یوں ہوں، حالانکہ دنیا والے جانتے ہیں کہ جھوٹا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ ایک فلم میں ایک سے پیار کرتا ہے تو دوسری فلم میں دوسرے سے پیار کرتا ہے تو تیسری فلم میں تیسری سے پیار کرتا ہے، یہ تو جھوٹا ہے۔ ایک عام زندگی میں اگر آپ کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ تو ہم ساری دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ ہم بہت خوش ہیں، لیکن ایک آدمی جو مسلسل جھوٹ کی زندگی گزارے گا، اس کی طبیعت کے اندر تو سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ آپ کو، وہ نہیں تھا بڑا مشہور کمیڈین چارلی چیپلن؟ چارلی چیپلن کا نام سنا نا، بڑا مشہور کمیڈین تھا، ساری دنیا کو ہنساتا تھا۔ یہ ایسا کمیڈین تھا، اس کے پاس ایسا ملکہ تھا، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا، ساری دنیا اس کو دیکھ کر ہنستی تھی۔ وہ پتہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میں اگر روتا ہوں تو بارش میں روتا ہوں تاکہ لوگوں کو میری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو دکھائی نہ دے۔ میں روتا ہوں تو بارش میں روتا ہوں تاکہ دنیا کو میری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو دکھائی نہ دے۔ تو وہ ساری چیز میرے اندر سے باہر آ گئی اور میں نے مولانا کو کہا میں ایک خالی آدمی ہوں، مجھے بتائیں میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ تو فرمانے لگے تجھے چوٹ اصل میں اس گھٹنے پر لگی ہے اور تو مرہم اس گھٹنے پر لگا رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم سے بنایا ہے اور ایک روح سے بنایا ہے۔ جسم کو کیونکہ مٹی سے بنایا ہے، اس کی تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے، روح اللہ کا امر ہے، آسمانوں سے آئی ہے، تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، زمین پر نہیں ہے۔ پھر فرمانے لگے اگر تم کو ایک سونے کے محل میں بند کر دوں